والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر بحمد اللہ تعالی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا درس کا سلسلہ جاری ہے۔ نبی محتشم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت جب فرمایا تو اس کے بعد چھپ چھپ کر جو ہے وہ تبلیغ دین کا سلسلہ جاری تھا۔ علل اعلان دعوت اسلام نہیں دی جا رہی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دار ارقم میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اپنی قوم سے چھپ کر عبادت کرتے تھے، اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ وہیں رہتے تھے، وہیں ہوتے اکثر، حتیٰ کہ ان کی تعداد 40 ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی 38، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ ہم ایمان کا اپنے اظہار کر دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابوبکر ابھی ہماری تعداد کم ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ اصرار کرتے رہے کہ ہمیں اظہار کر دینا چاہیے اور علل اعلان تبلیغ دین کرنی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس بات پر راضی ہو گئے، تو آپ مسلمانوں کو لے کر مسجد الحرام آئے، اور مسلمان جو ہیں وہ بٹ گئے اور اپنے اپنے قبیلوں کی طرف جا کے بیٹھ گئے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی جلوہ فرما ہوئے۔ تو حضرت صدیق اکبر بطور خطیب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پہلے خطیب تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا اور حضور کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اب صدیق اکبر کا دعوت اسلام پیش کرنا تھا کہ وہ کفار جو ہے وہ صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو زد و کوب کرنے لگے، بہت مارا، اتنا مارا صدیق اکبر کو کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ پورا خون آلود ہو گیا اور نظر نہیں آتا تھا، چہرے پہ آپ کی ناک نظر نہیں آتی تھی، اتنا زخمی کر دیا۔ اور عتبہ بن ربیعہ یہ قریب ہوا اور اپنے جوتوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتا تھا، یہاں تک کہ تشدد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے قبیلے والے بنو تیم آ گئے مسجد الحرام میں، اور انہوں نے جب ان کے قبیلے والے آئے تو پھر کفار قریش پیچھے ہٹے، اور پھر ان کے قبیلے والوں نے آپ کو چادر میں ڈال کے اٹھا کے پھر آپ کو صدیق اکبر کو گھر کی طرف لے کے گئے، اور ان کو ان کی وفات کا کوئی وہ نہیں تھا، کہ ان کو تھا کہ بنو تیم ان کے قبیلے والوں کو کہ یہ تو اتنا مطلب اس حال میں تھے کہ قریب المرگ معلوم ہوتے تھے کہ اب یہ بچیں گے نہیں۔ تو بنو تیم جو ان کا قبیلہ تھا وہ واپس حرم میں آیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگر صدیق کا انتقال ہو جاتا ہے، ابوبکر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس کو ضرور قتل کر دیں گے۔ آپ کے قبیلے والوں نے دھمکی دی، اور پھر صدیق اکبر کے پاس ان کے قبیلے والے، ان کے والدین موجود رہے اور ان کی کوشش کرتے رہے کہ وہ کچھ کلام بات کریں، لیکن ان کی حالت صحیح درست نہیں تھی۔ کچھ طبیعت سنبھلی اور کچھ کافی دیر کے بعد کلام کچھ کیا، تو جو سب سے پہلا جملہ صدیق اکبر نے بولا ہے وہ یہ تھا کہ میرے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیسے ہیں، یعنی کہ جسم زخموں سے چور ہے، موت سر پر کھڑی معلوم ہوتی ہے، گھر والے بھی زندگی سے مایوس ہیں، لیکن فکر کس کی ہے؟ اپنے جانے جانا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی، اپنی جان کی تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی بولنے پہ قادر ہوئے تو پہلا جملہ یہ بولا کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ جب یہ جملہ بولا سنا ان کے قبیلے والوں نے تو وہ پیچھے ہٹ گئے، بولنے لگے ان کو تو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کا ابھی بھی یہی حال ہے، اتنا پٹنے کے بعد، اتنا مار کھانے کے بعد بھی ابھی بھی ان کو نہیں چھوڑتے، اپنے دوست کو انہی کی بات کرتے ہیں۔ اور ان کی والدہ کو کہا انہیں کچھ کھلاؤ اور پلاؤ، اور یہ کہہ کے آپ کے قبیلے والے لوٹ گئے۔ پھر آپ کی والدہ آپ کی تیمارداری کرتی رہی، صدیق اکبر کچھ کھاتے ہی نہیں تھے، بس ایک ہی جملہ کہتے تھے میرے آقا کیسے ہیں، مجھے جب تک حضور کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا ان کی والدہ نے کہ میں نہیں جانتی وہ کیسے ہیں اور کہاں پر ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا آپ ایک کام کریں، آپ ام جمیل بن خطاب کے پاس چلی جائیں۔ عمر بن خطاب کی، حضرت عمر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بہن حضرت عمر کی بہن مسلمان ہو چکی تھی۔ کہا آپ ام جمیل بن خطاب کے پاس چلی جائیں، ان کو پتہ ہوگا، ان سے معلوم کریں۔ چنانچہ آپ کی والدہ آپ کے اصرار پہ ام جمیل کے پاس آئیں اور ان سے گفتگو کری۔ تو ام جمیل، کیونکہ صدیق اکبر کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اور مسلمان اپنے حال کو چھپا رہے تھے،
تو ام جمیل نے کہا میں کیا جانوں آپ کے بیٹے کو، اور میں کیا جانوں جن کی آپ گفتگو کرتی ہیں. تو آپ کی والدہ نے تھوڑا اور اصرار کیا تو انہوں نے کہا بھائی میں تو کچھ بھی نہیں جانتی، ہاں اگر آپ بہت زیادہ مجھ کو کہتی ہیں تو میں ایک کام کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کے بیٹے سے ملاقات کر لیتی ہوں. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم آ جاؤ. چنانچہ ام جمیل ان کی حضرت ابوبکر کی والدہ کے ساتھ حضرت ابوبکر کے پاس آئیں. حضرت ابوبکر کی حالت دیکھی تو ام جمیل کی چیخ نکل گئی اور وہ رونے لگی کہ اتنی بری حالت ہو گئی ہے، قوم نے کیا حال کر دیا. کہا آپ کی قوم تو بڑی فاسق ہے جنہوں نے آپ کو اتنی آزمائش میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا. صدیق اکبر نے وہی ایک جملہ کہا کہ مجھے میرے آقا کا حال بتاؤ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں، کیسے ہیں. تو ام جمیل نے کہا کہ آپ کی والدہ گفتگو سن رہی ہیں ہماری، یعنی کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے اور میں کیسے حضور کا بتا دوں کہ اس وقت حضور کو کہاں رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا صدیق اکبر نے کہ میری والدہ کی فکر نہیں کرو، ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں. چنانچہ پھر ام جمیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخیریت و عافیت ہیں، آپ دار ارقم میں موجود ہیں اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی موجود ہیں. تو صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم میں جب تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور نہیں دیکھ لیتا. چنانچہ ام جمیل پھر آپ کو سہارا دے، آپ کی والدہ نے آپ کو سہارا دیا صدیق اکبر کی، اور اپنی والدہ کے ساتھ ان کے سہارے بمشکل چلتے ہوئے بلکہ رگڑتے آپ بڑی مشکل سے رات کے اندھیرے میں دار ارقم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے. دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر یہ چل رہے تھے. تو حضور کے پاس پہنچے تو حضور پہ جھکے اور حضور کو جھک کے حضور کی پیشانی کا بوسہ دیا صدیق اکبر نے، اور مسلمان بھی ان پر جھکے. پھر جو ہے وہ سرکار نے جو صدیق اکبر کی حالت دیکھی تو سرکار پر رقت طاری ہو گئی. حضور تو ویسے ہی رقیق القلب رحمۃ للعالمین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ طاری ہوا اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو حضور کی صدیق اکبر کی والدہ وہ دیکھ رہی تھی یہ سارا منظر. تو صدیق اکبر نے سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں، ان میرے ساتھ بڑا اچھا یہ ان کا سلوک ہے، بڑا اچھا میرا خیال کرتی ہیں، میرے ساتھ بڑی رحمت سے اور رحم سے پیش آتی ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ دوزخ کی آگ میں جلیں. آپ ان کے لیے کوشش کریں، ان کے لیے دعا کر دیں کہ یہ جو ہے وہ ایمان لے آئیں تاکہ یہ بھی جنت میں جا سکیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کی والدہ پر اسلام پیش کیا تو آپ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئی. تو اس طرح سے اتنی زیادہ شدید اذیت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دین کے لیے برداشت کیے. یہ وہی دن تھا جس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے کر آئیں. اور ان کا واقعہ حضرت حمزہ کا یوں ہے کہ حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ انتہائی حسین اور جمیل تھے. حضرت حمزہ سرکار کے چچا، سرکار کے ہی تقریباً ہم عمر تھے، بڑے بہت خوبصورت تھے، ان کے بال بہت زیادہ خوبصورت تھے حضرت حمزہ کے، اور یہ بہت زیادہ شکار کرنے کے شوقین تھے. بڑے بہادر، طاقتور اور بڑے طاقتور جوان تھے، اور بڑا روب اور دبدبہ جو ہے نا کفار پر اور سب پر جو ہے نا حضرت حمزہ کا تھا. آپ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے حضرت حمزہ، اور شکار کرنے اکثر جایا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نبی کریم، یہی والا جو واقعہ ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو جہل کا گزر ہوا حضور کے پاس سے. تو ابو جہل نے کوہ صفا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا تو وہاں جا کر آپ کے دین پر عیب نکالے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت کمزور کہا، برا بھلا کہا، سخت سست کہا. عبداللہ بن اجدان کی اولانڈی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی اور ابو جہل کی ساری بکواس سن رہی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی کسی بات کا جواب نہیں دیا. ابو جہل نے بہت زیادہ برا بھلا کہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت اذیت دی اپنی زبان سے، اور لوگوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا. اور حضرت حمزہ کے بارے میں تھا کہ حضرت حمزہ جو اس وقت شکار پر گئے ہوئے تھے، اور آپ کی عادت تھی جب شکار سے واپس آتے تھے تو اپنے گھر نہیں جاتے تھے بلکہ حرم آتے تھے، پہلے طواف کرتے تھے، اور مختلف جو قبیلوں کی ٹولیاں، حرم میں کفار کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے قبیلوں میں ٹولیوں کی صورت میں حرم کے گرد بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے پاس جاتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، حال چال وغیرہ پوچھتے تھے. یہ حضرت حمزہ کی روٹین تھی، تقریباً جب بھی شکار پہ جاتے تھے اسی طرح کرتے تھے. تو اس دن بھی جب شکار سے واپس لوٹے تو اپنے گھر نہیں جا رہے تھے، حرم کی طرف جا رہے تھے. تو لونڈی نے جو عبداللہ بن اجدلہ کی لونڈی نے جو حمزہ کو دیکھا، حضرت حمزہ کو دیکھا، تو ان سے کہا اے حمزہ
اے ابو عمارہ کاش آپ وہ سلوک دیکھ لیتے جو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد عربی کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کیا ہے اس نے؟ انہوں نے کہا وہ بیٹھنے بھی نہیں پائے اور ان سے شدید گفتگو کری اور ان کو بہت زیادہ برا بھلا کہا، ان کو اذیت دی، ناپسندیدہ کلمات کہے، اور جواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت حمزہ کو یہ سننا تھا کہ آپ کو شدید غیرت آئی، بہت زیادہ غصہ آیا حضرت حمزہ کو، اور آپ سیدھے جو ہے وہ حرم میں داخل ہوئے اور کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے، اپنی عادت کے برخلاف کہ راستے میں بیٹھی ہوئی ٹولیوں کے پاس رک کے ان سے گفتگو کریں، کسی قوم کے پاس نہیں رکے، اور سیدھے ابو جہل جہاں بیٹھا تھا اپنے قبیلے کے ساتھ وہاں گئے۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی شکار کی، وہ کمان اٹھائی اور ماری صدیق اس کے ابو جہل کے سر پر، اس کا سر پھٹ گیا، خون بہہ کے اس کے چہرے پہ بہنے لگا۔ اس کے قبیلے والے لوگ اٹھے مارنے کے لیے، اور حضرت حمزہ نے کہا کہ میرے بھتیجے کو برا بھلا بولتا ہے، مجھ سے گفتگو کر تو ان کو کیا برا بھلا بولتا ہے، میں بھی ان کے دین میں داخل ہوں اور میں بھی ان کی تصدیق کرتا ہوں اور میں بھی ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ یعنی کہ اعلان کیا۔ اعلیٰ حضرت نے جملہ لکھا کہ لوگ چھپ چھپ کر ایمان لاتے تھے، حمزہ جب میں ایمان لائے تو ابو جہل کا سر پھاڑ کے ایمان لائے، اور کہا کہ میں کچھ بگاڑ سکتا تو میرا بگاڑ۔ تو ابو جہل کے قبیلے والے بھی اٹھے، ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ بگڑ جائے گا، تو اس نے اپنے قبیلے والوں کو روکا کہ نہیں 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 میری غلطی ہے، میں نے ان کے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے، اس لیے یہ غصے میں، کہ اس نے دیکھا کہ حمزہ کوئی کمزور آدمی تو نہیں ہے، اور پھر پورا خاندان حمزہ کے پیچھے موجود ہے حمزہ کا، تو ابھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور یہ حمزہ بھی مل جائیں گے ان کے ساتھ تو اور طاقت بڑھے گی، تو اس ڈر سے اس نے قبیلے والوں کو روک دیا کہ رک جاؤ۔ پھر وہاں سے حضرت حمزہ اپنے گھر واپس آئے۔ اب بھتیجے کی محبت میں جوش میں آ کے جملے کہہ تو دیے کہ میں بھی ان کے دین میں داخل ہوں، میں بھی ان کا پیروکار ہوں۔ جب گھر آئے تو خود سے کلام کرتے تھے کہ اے حمزہ تم قریش کے سردار ہو، تم تو صابی ہو گئے، تم نے صابی کی اتباع کر لی، اپنے آبا کا دین ترک کر دی، اپنے آپ سے گفتگو کر دی، یہ تم نے کیا کیا حمزہ؟ اس سے تو بہتر ہے کہ موت آ جائے تم کو، یعنی کہ دین ابھی آپ کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا، محبت کے میں آپ نے یہ جملے کہے تھے۔ پوری رات حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ میں شدید پریشان رہا کہ اے اللہ مجھے کوئی صورت دکھا، یا تو میرے دل میں سچائی ڈال دے، حق ڈال دے، اور اگر یہ حق نہیں ہے تو مجھے اس راہ سے نکلنے کی، اب یہ جو میں نے بول دیا اس سے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا فرما۔ پوری رات اذیت میں اور کرب میں مبتلا رہے، اضطراب میں رہے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں مجھ پر ایسی کوئی رات نہیں گزری جتنی اس رات مجھے تکلیف میں رہا میں۔ صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے اے میرے بھتیجے میں ایک امر میں گر چکا ہوں، اب اس کے نکلنے کی کوئی سبیل اور راستہ مجھے بتاؤ، میں نہیں جانتا کہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہی کیا ہے، تم مجھ سے باتیں کرو، اے میرے بھتیجے مجھ سے باتیں کرو۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت حمزہ کو واعظ اور نصیحت کہی، ربطہ ان کو بشارت سنائی، ان کو ڈر سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کے دل میں ایمان ڈال دیا اور انہوں نے پرزور آواز میں کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر حضرت حمزہ نے کہا ہے بھتیجے ہم اپنے دین کا اظہار کریں گے، اور مجھے پسند نہیں کہ میں جو کچھ اپنا دین اختیار کروں اس کو چھپاؤں۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تو اعلان تو پہلے ہی کر چکے تھے، پورے مجمع میں حرم میں کھڑے ہو کے کل اعلان کر ہی چکے تھے۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ نے ایمان قبول کر لیا، ایمان لیا ہے، تو پھر کفار کی جو ہے وہ ظلم و ستم میں تھوڑی کمی واقع ہوئی، کیونکہ حضرت حمزہ کا بہت روب تھا اور حضرت حمزہ سے ڈرتے تھے یہ، تو یہ حضرت حمزہ جب داخل اسلام ہوئے تو پھر کفار کا جو ہے وہ ظلم و ستم تھوڑا رکا اور وہ بہتر طور پہ تھوڑا مار پیٹ جو ہے وہ کا سلسلہ تھوڑا کم ہوا، اور مکمل طور پہ تو جب رکنے لگا جب ڈرے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ داخل اسلام ہوئے۔ تو یہاں پہ یوں حضرت حمزہ کوئی 39 یا 38 نمبر پہ یہ ایمان لے کر آئے، ان کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت عمر ایمان لے کر آئے۔ تو جب یہاں تک ہوا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ عرصہ گزر چکا تھا، تقریباً 3 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دین اسی طرح خاموشی سے ایک ایک دو افراد کر کے داخل اسلام ہو رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ آپ اعلان کیجئے فَاصْعَدْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ اعلان کر دیجیے جو آپ کو حکم دیا گیا، اور مشرکوں سے اعراض کر لیجئے، اور آپ کو آپ کے گھر والوں کے لیے تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد ہوا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریب والوں کو
اپنے گھر والوں کو ڈر سنائیے، اپنے رشتہ داروں کو ڈر سنائیے۔ تو بخاری و مسلم کی روایت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف لے آئے اور وہاں پر چڑھ کر، اس کی چوٹی پر چڑھ کر آپ نے صدا دی، اے لوگوں، اے لوگوں۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کون شخص ہے جو صدا دے رہا ہے، اور ہر شخص وہاں پر آیا، یہاں تک کہ جو نہیں آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہوا ہے، کون پکارتا ہے۔ جب لوگ قریب ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا پر کھڑے ہیں اور صدا دے رہے ہیں، اور قریش بھی سارے جمع ہو گئے، اور قریش کے تقریباً سردار جو ہیں وہاں جمع ہو گئے، اور حضور کے خاندان کے تقریباً لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر میں یہ کہوں، اے لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ گھوڑ سواروں کا ایک دستہ اس پہاڑ کے پیچھے اس کے دامن میں ہے جو نکل کر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے اور میری بات کی تصدیق کرو گے؟ ان سب نے کہا بلا شبہ ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ سچے ہیں، ہم تو جانتے ہیں آپ جھوٹ نہیں بولتے کبھی۔ کافر کہہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے کہ ہاں ہم جانتے ہیں آپ سچ بولتے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کی بات مانیں گے اگر لوگ کہ آپ یہ ہمیں خبر دیں گے کہ پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے اور ہم تیاری کریں گے اس کی۔ تو آپ نے فرمایا اے گروہ قریش اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں رب تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اے بنو عبد المناف خود کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد الشمس خود کو آگ سے بچاؤ، اے بنو قاب خود کو آتش دوزخ سے بچاؤ۔ یعنی کہ ایک ایک قبیلے کا نام لے کے سرکار نے تلقین کی، میں رب تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اے عباس رسول اللہ کے چچا، اے میرے چچا خود کو آگ سے بچاؤ، میں رب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ میری پھپھی خود کو اپنی آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ میری لخت جگر خود کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تمہیں شدید عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلام کیا تو ابو لہب جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا، اس نے کہا تم برباد ہو، سرکار سے کہا معاذ اللہ تم برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ یہ باتیں سناؤ؟ تب سورہ تبت یدا جو ہے وہ نازل ہوئی، اس کی مذمت میں، ابو لہب کی مذمت میں تبت یدا کی صورت نازل ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بنو عبد المطلب باخدا میں کسی نوجوان کو نہیں دیکھتا کہ وہ اتنی اچھی اور عمدہ چیز لے کر تمہارے پاس آیا ہو جتنی بہترین چیز لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ علیہ اعلان اس دن سے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، اور جو ہے وہ قریش جو ہے وہ آپے سے باہر ہوئے، اور پورا وفد کی صورت میں پھر یہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے جو معاملہ ہوا وہ کل ہم عرض کرتے ہیں کہ جو وفد آیا ابو طالب کے پاس اور اس نے کیا گفتگو کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ دین سے روکنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔